حسن ایوب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید احوال جانیں گے۔ حسن بتائے گا کون کون آج پیش ہوا عدالت میں؟ جی بالکل، آج جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے پہلے تو ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان آئے، ان کے ساتھ جو ہے وہ جو فیڈرل سیکرٹری انٹیریئر ہیں، فیڈرل سیکرٹری جو اس وقت فورن افیئرز ہیں، وہ بھی عدالت میں موجود تھے، جبکہ آئی بی کو نوٹس تھا تو آئی بی کی جانب سے بھی جو ہے وہ متعلقہ حکام جو ہے وہ موجود تھے، تاہم ان لوگوں کو روسٹم پر نہیں بلایا گیا اور ایف آئی اے کے حکام بھی موجود تھے، لیکن انہوں نے جو ہے وہ عدالت میں آج کی پروسیڈنگ میں کوئی جو ہے وہ بات نہیں کی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پریزیڈنٹ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ افضل بٹ تھے، ان کو نوٹس ہوا تھا تو وہ بھی عدالت میں موجود تھے، جنہوں نے آج جو ہے وہ اپنی عدالت کی کارروائی کو جو ہے اس کو سنا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں جو سینئر اینکر پرسن کاشف عباسی، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ کاشف بھائی، آج کی جو پروسیڈنگ ہے آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں، شکر ہے اب ایف آئی آر ہوگی۔ جب وہ زندہ تھا تو 16 ایف آئی آریں تھیں اس پہ، اور جب وہ شہید ہوا اس کی ایک ایف آئی آر نہیں ہے۔ رپورٹ سپریم کورٹ نے بھی کہا اس کو چھپا کس لیے رہے ہیں، لیکن حکومت فار سم ریزن اس کو چھپا رہی ہے۔ اس کو سپریم کورٹ کے سامنے آپ دیکھیں اگلے 24 گھنٹے میں ایف آئی آر کس کے خلاف ہوتی ہے، مدعیت کون مدعی ہوگا اس ایف آئی آر کا، رپورٹ میں کیا لکھا ہے، رپورٹ کیا سپریم کورٹ کو جمع کرائی جاتی ہے، یہ وہ تمام سوال ہیں بنیادی۔ دیکھیں 42 دن گزر گئے، آج چیف جسٹس صاحب نے خود اس بات کا ذکر کیا کہ 42 دن گزر گئے ہیں۔ چلو 42 دن بعد کچھ تو شروع ہوا ہے، سپریم کورٹ کا سو موٹو بھی ہوا، یہ رپورٹ بھی ہوپ فلی پبلک ہوگی، ہوپ فلی ایک ایف آئی آر رجسٹر ہوگی، اس کے اوپر کنسپیریسی کس نے کی، سازش تو سب مان رہے ہیں کہ پاکستان میں ہوئی ہے، کون سازشی ہے، کس نے مروایا، کس نے دھمکیاں دیں، کس نے ایف آئی آریں کاٹی، کس نے پاکستان سے نکلنے میں مجبور کیا، کس نے دبئی سے نکلوایا، یہ جواب آئے ہوپ آج مل جائیں گے ہمیں رپورٹ کے اندر۔ اس رپورٹ کے اندر تو جو ہماری اطلاع ہے کہ وہ تو ایسی کوئی چیز جو ہے وہ سالڈ ایویڈنس نہیں ہے، کیونکہ جو یو اے ای میں جو سفارت خانہ ہے اس کے جو سرکاری عملہ ہے پاکستان کا، اس نے اس انکوائری ٹیم کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کیا، تو آپ کو اس رپورٹ سے کوئی توقع ہے؟ دیکھیں، اسے اگر کوآپریٹ نہیں کیا تو کیا بتا رہا ہے؟ بتا یہ رہا ہے کہ پھر اس کا مطلب اس کیس میں نہ کوئی انکوائری کرنا چاہتا ہے نہ کوئی انکوائری ہوگا۔ کیا کسی عملے کی اتنی ہمت ہے کہ سرکار کی بنائی ہوئی انکوائری کمیٹی کہے ہمارے سامنے پیش ہو اور وہ نہ آئے؟ اب یہیں پہ جب یہ اس عملے کو سپریم کورٹ بلائے گا، لیٹس اسیوم، یا ایک ہائی پاورڈ کمیشن ہو، کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ پاکستان سرکار کے ملازم کہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کریں گے، ہم آپ کو نہیں بتائیں گے ہم میں سے کون تھا جو گیا یا جس نے یہ سارے کا سارا دبئی سے نکلوانے کا جو معاملہ تھا وہ کس نے مینج کیا؟ دیکھیں یہ نہیں کہ وہاں پر دیکھیں نا اتنا ایویڈنس دبئی کے اندر موجود ہے، یو اے ای کے اندر موجود ہے کہ وہاں پر ارشد شریف کے ساتھ کون لوگ ملے، جو ملے ان کی سی سی ٹی وی فوٹیج، ویڈیو نکال لیں، ہوٹل کی لابی کی فوٹیج نکال لیں، آپ کو پتا چل جائے گا کون اس سے ملنے آیا تھا، کتنی دیر بیٹھا تھا، کیونکہ اصل آپ کو یہ پوچھنا ہے کہ کیا واقعی یہ ہوا یا نہیں ہوا، آپ کو پتا چل جائے گا۔ وہ کہیں گے جی میں آپ کو بتاتا ہوں جی ہم نے ہوٹل سے کہا، انہوں نے ویڈیو نہیں دی۔ ہمارے اتنے سادے انکوائری کمیٹی والے ہیں کہ اگر وہ یہ نہیں نکال سکتے کہ ہوٹل میں لابی میں اسے ملا کون تھا، اس کی فوٹیج آپ کی سرکار، ہم تو سوچتے تھے آپ بندے اٹھا کے لے آتے ہیں وہاں سے، جو مطلوب لوگ ہوتے ہیں تو ویسے آپ اٹھا کے لے آتے ہیں، یہاں پر آپ ایک ویڈیو نہیں لا سکتے۔ اچھا چلے وہ تو ایک اپنی جگہ بات ہے، لیکن اب اس کیس کے حوالے سے اگر بات کریں تو بینچ ہے، 5 رکنی بینچ ہے، چیف جسٹس اس کے خود سربراہی کر رہے ہیں، جسٹس جاز الاحسن ہے، مطلب یہ دو ایسے سینئر موسٹ جو ہیں وہ ججز ہیں، جس کا فائزہ نہیں ہے، سدا طارق مسعود نہیں ہے، لیکن جسٹس مزاح علی اکبر نقوی اس میں ہے جو کہ جو فوجداری معاملات کو بہت سمجھتے ہیں، تو ایکسپیرینس بھی ہے، تجربہ بھی ہے، اس قسم کے مقدمات بھی دیکھے ہیں، اور بیک اینڈ کے اوپر سپریم کورٹ کا ایچ آر سیل بیک بون کے طور پر جو ہے وہ سپورٹ بھی کر رہا ہے سپریم کورٹ پاکستان کو، اور پاکستان کے تمام ریاستی ادارے بھی ہیں، تو یہ معاملہ حل تو ہو سکتا ہے۔ دیکھیں انکوائری کس نے کرنی ہے، بالکل ہو سکتا ہے، میں نے کب کہا کہ یہ معاملہ حل نہیں ہو سکتا۔ اصل مسئلہ یہ کہ سب سے پہلے کیا نیت ہے، کیا وہ تمام ریاست کی بیکنگ ہے، کسی کو جو بھی انکوائری کرے گا اس کے پاس وہ تمام ریاست کی بیکنگ ہے جو اس کو چاہیے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ کینیا میں کسی نے ان سے تعاون نہیں کیا، چلو وہ سمجھ آتی ہے دوسرا ملک ہے، ہماری جورسڈکشن نہیں، کہ آپ کی اپنی ایمبیسی کے لوگ آپ سے تعاون نہیں کر رہے؟ اگر ریاست اپنا زور استعمال نہیں کرے گی، اگر ریاست انشور نہیں کرے گی کہ جو انفارمیشن ضروری ہے اس کیس میں وہ ان کو ملے، بینچ کیا کر سکتا ہے آپ مجھے بتائیں؟ بینچ نے تو اسی انفارمیشن کی بنیاد پر ایکٹ کرنا ہے جو انفارمیشن بینچ کو دی جائے گی۔ وہ آپ سے فرض کریں دبئی کا معاملہ جیسا آپ کہہ رہے ہیں، بینچ یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ ان کو بلائیں اور یہ اس انکوائری کا حصہ بنے،
بلا کے خود سوال کرے، لیکن انکوائری کمیٹی ہی انکوائری بنیادی طور پہ تو کرے گی نا، وہ ان کو انکوائر کرے گی کہ کیا ہوا، کن حالات میں ارشد کو دبئی چھوڑنا پڑا. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر یہ جو ریاستی ایوان ہے یہاں پر جو سرکار ہے ہماری، ابھی تک کیوں نہیں انہوں نے یہ فورسفلی اس ایشو کو ٹیک اپ کیا؟ کتنا مجھے دیکھیں، مطلب ایسی باتیں عدالت میں جو بیان دیا ہے پروسیڈنگ کے حوالے سے، کیا آپ نے سیکرٹری خارجہ کی یا وزارت خارجہ کے جو دوسرے افسر تھے ان کی بات سے کوئی اطمینان ہوا آپ کو؟ دیکھیں انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کہا، وہ تو ہر چیز کا کہا کہ ہم پوچھ کے بتائیں گے. بس انہیں کیا کہا کہ انہوں نے کہا جی وہاں پہ کیس ہوا پوچھ کے بتائیں گے، کہ وہاں پہ کوئی انکوائری کمیٹی پوچھ کے بتائیں گے کیا. اینڈ یہ میں نے سرکاری زبان بڑھا ہو گیا ہوں سنتے ہوئے کہ سر ہمارا رابطہ ہے، روز کی بنیادوں پہ رابطہ ہے، ہم کر رہے ہیں. یہ تو سرکاری نہیں رہے، کوئی کچھ کر رہا ہوتا. عملی طور پر تو کچھ بھی نہیں ہو رہا نا، 42 دن گزر چکے ہیں. عملی طور پر حسن جب کچھ ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے کہ عملی طور پر کچھ عملی طور پر ہوئی چیز نظر آتی ہے. اور سیکرٹری داخلہ نے جو بات کی کہ ایف آئی آر کے اندر پتا ایف آئی آر دیکھیں آپ کو یاد ہے ہم کتنے دن پہلے ہم نے یہ کہا تھا، یہاں سے ہفتہ 10 دن پہلے ارشد کے اوپر پروگرام کر رہے تھے کہ جیتے آدمی پر 16 ایف آئی آریں تھیں، مرے ہوئے آدمی کی ایک ایف آئی آر نہیں. اور آج وہی بات جو جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کی کہ آپ انکوائری کس بنیاد پہ کر رہے ہیں اگر آپ نے بنیادی ایف آئی آر ہی درج نہیں کی ہے. پہلا کام یہ ہونا چاہیے اور پہلا کام ایف آئی آر ہونا چاہیے. تو اصل سوال تو اس وقت ان سے بنتا تھا، سیکرٹری داخلہ سے بنتا تھا، پولیس کو بلا آپ نے ایف آئی آر کیوں نہیں کی. دیکھیں ایک بات یاد رکھنا، ہماری پولیس انفیشینٹ ہوگی، آپ اس کے اوپر 10-100 الزام لگائیں، پروسیجرز ان کو سب بڑے اچھے آتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ ایف آئی آر ہوگی، انکوائری ہوگی، اس پر کیس آگے چلے گا. تو کیوں ایف آئی آر نہیں کاٹی؟ یہ تو بڑا بنیادی سا سوال ہے. تو بلا کے پوچھ لیں کسی سے، بھائی آپ کیا کسی نے منع کیا ایف آئی آر کاٹنے سے؟ ایف آئی آر کیوں نہیں کاٹی آپ نے؟ آئی جی اسلام آباد کو بھی نوٹس نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں اب یہ تو سپریم کورٹ کا پریروگیٹو ہے، وہ کیا کرتے ہیں. لیکن اگر سپریم کورٹ کو یہ پتا ہے کہ ایف آئی آر ہونی چاہیے اور اس کی بنیاد پہ سب ہوگا، تو پہلا تو فیصلہ یہ کر لیں بلا کے وہ تمام لوگ جو یہ سارا کچھ ہیڈ کرتے ہیں کہ ایف آئی آر کیوں. اور اب کل آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کیا جو ہے وہ معاملہ کس طرف جائے گا؟ کل کے حوالے سے دیکھیں پریڈکشن ہے کہ دیکھیں آج عدالت جو ہے وہ مجھے جو عدالت کا موڈ جو ہے وہ سخت لگا. عدالت جو ہے وہ بھرم ہے. عدالت کو بیسیکلی اطمینان نہیں ہے حکومت کی پیش رفت سے. یہ چیز بڑی کھل کر واضح آ گئی ہے. دیکھیں کل ایک تو پہلی چیز تو رپورٹ سامنے آنے دیں کہ جو اتنا ٹائم لگایا انکوائری کمیٹی نے وہ کیا لے کر آئے، وہ کس کس سے ملے ہیں، کیا کیا انفارمیشن انہوں نے گیدر کی. تو اس رپورٹ سے تو یہ نظر آ جائے گا کہ انٹینٹ کیا ہے، نیت کیا ہے. نیت یہ ہے کہ وہ اس معاملے کو حل کرنا چاہتے ہیں. بنیاد تو یہ ہے ایف آئی آر ہو گئی تو دیکھتے ہیں ایف آئی آر کس کی مدعیت میں ہوگی. آپ کو اس کی والدہ کا ویو تو پتہ ہی ہے ارشد کی، آپ کتنے ہم سارے بیٹھے اور دیکھو ان کا غصہ بھی جائز ہے. ان کا ایک آخری بیٹا رہ گیا تھا، ان کا غصہ فطری ہے. بڑی نیچرل سی بات ہے جو غصہ ہے آنٹی کا. ان کا ایک بیٹا تھا، وہی اسی کی ڈیتھ ہوئی ہے، اس کو شہید کیا گیا. سو اب کیا ان کی مدعیت میں ایف آئی آر ہوگی، یا یہاں پہ تو ایک وزیر اعظم اپنی ایف آئی آر نہیں کٹا سکا ثابت. تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا آنٹی کی مدعیت میں یہ ایف آئی آر ہوگی یا سرکار پولیس کی مدعیت میں نامعلوم افراد کے خلاف یہ. ہاں سو اب دیکھنا یہ ہے نا کہ یہ 2-3 چیزیں ہیں نا جو کل سپریم کورٹ نے مانگی ہیں. رپورٹ مانگی ہے، دوسرا نے کہا کہ ایف آئی آر دیکھ لیں. ایف آئی آر کیسے ہوگی اور کس کے مدعیت میں ہوگی، اس سے بہت کچھ آپ کو پتا چل جائے. تھینک یو ویری مچ. کاشف عباسی صاحب تھے، آپ نے ان کے خیالات سنے. بنیادی طور پر جو اب ایک ہی سوال ہے کہ کیا جو آج مقدمہ درج کرنے کا، ایف آئی آر درج کرنے کا سپریم کورٹ پاکستان نے حکم دیا ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ ایف آئی آر کس کی مدعیت میں ہوتی ہے اور اس کا کانٹینٹ کیا ہوتا ہے. اور کل پھر وہ ایف آئی آر عدالت میں پیش ہوتی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ سامنے آئے گا کہ کتنی سنجیدگی ہے ارشد شریف کے قتل کے حوالے سے تحقیقات کو گورنمنٹ آگے لے کر بڑھنا چاہتی ہے. اور پھر اگر حکومت کی جانب سے سنجیدگی نہیں دیکھنے کو نظر آئی تو پھر دیکھتے ہیں کہ عدالت عظمیٰ اس کے اوپر کیا حکم صادر کرتی ہے. جی ٹھیک ہے حسن، ہمیں اپڈیٹ کریں. سپریم کورٹ شریف قتل سوموٹو کیس کی سماعت، عدالت نے آج شام تک ارشد شریف کے قتل کا مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا ہے. سپریم کورٹ نے ارشد شریف کے قتل کی انکوائری رپورٹ طلب کی ہے. چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال نے قرار دیا کہ پاکستان میں پہلا کام مقدمہ درج کرنا تھا. ایف آئی آر کی کاپی کل عدالت میں پیش کی جائے. کینیا میں بھی اس حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے. ارشد شریف کی والدہ کے خط پر انسانی حقوق سیل کام کر رہا ہے. چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ حکومتی کمیشن کی حتمی رپورٹ تاحال سپریم کورٹ کو کیوں نہیں ملی ہے.